عزیز طلباء، گھاٹس پبلک اسکول 2 میں مقاط دوئم کے اردو ادب کے تعلیمی سال 2020-21 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب ایک بار پھر آن لائن کلاسز کی جانب رجوع کیا ہے اور ہم نے ایک بار پھر آن لائن کلاسز کا انعقاد کیا ہے۔ جماعت پنجم کے لیکچر نمبر 1 کے ساتھ میں ہوں آپ کی معلمہ مس سحر۔ اہم معلومات میں آپ جب اپنا سلیبس کو شروع کریں گے اور کاپی میں کام شروع کریں گے تو ان مندرجہ ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے مقاط دوئم کا سلیبس لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابتدائیہ صفحہ بنانا ہے، یعنی آپ نے چیپٹر نیم لکھنا ہے۔ جو آپ کا چیپٹر شروع ہوگا اس کا نام لکھنا ہے۔ پھر آپ نے دن اور تاریخ کا خاص خیال رکھنا ہے، جیسا کہ آج ہم نے بروز بدھ 2 دسمبر کو اپنا مقاط دوئم شروع کیا ہے تو آپ نے یہ تاریخ نوٹ کرنی ہے اور اپنا سلیبس لکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سلیبس کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مقاط دوئم کے سلیبس میں تعلیمی سال 2020-21 میں مندرجہ ذیل نظم اور اسباق شامل ہیں: میری پیاری اماں، رنگ برنگے پھول، پاکستان پائندہ باد، سفر نامہ، سنگاپور کی سیر، نبیوں کی کہانی، قصہ یوسف، کھیل، اولمپکس۔ یہ تمام اسباق اور نظم ہمارے مقاط دوئم کے سلیبس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا سبق شروع کریں گے قصہ یونس علیہ السلام۔ عزیز طلباء، قصہ یونس علیہ السلام آپ کی کتاب گل لالہ میں صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 8 کو اوپن کرنا ہے، یعنی کھولنا ہے، اور میرے ساتھ سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب گل لالہ کے صفحہ نمبر 8 کو کھولیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صفحہ نمبر 8 پر قصہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے، یعنی پڑھائی اسٹارٹ کرنی ہے، تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو سکے اور آپ لوگ بآسانی ریڈنگ کر سکیں یا پڑھائی کر سکیں۔ چلیں ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام نینوا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ایک نبی بھیجے گئے جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ بہت عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ لوگ ان کی باتیں سن کر ماننا تو دور کی بات تھی، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ بستی سے باہر دریا کے کنارے چلے گئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ وہ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو پانی کی تیز لہروں میں پھنس گئی اور ڈوبنے ہی والی تھی۔
کہ کشتی کے لوگوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے تھے، ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا تم لوگ مجھے دریا میں پھینک دو، اس طرح شاید بچ جاؤ۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے پھینک دیں؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ قرعہ ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں، دوبارہ قرعہ ڈالو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے قرعہ ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دل ہی دل میں بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ان کی دعا قرآن حکیم میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اللہ نے آپ کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم پھر سن لی، ہم نے اس کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا، وہاں ان کے قریب ہی ایک بیل اگ آئی، جس کے پھل کھا کر وہ کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ اب وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام
تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اصل میں تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے سچے دل سے کی ہوئی ان کی توبہ قبول کی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ انہیں دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ یوں اللہ کا عذاب بھی اس قوم کی سچی توبہ سے ٹلا اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ عزیز طلباء، آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا۔ اس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، ان میں سے کچھ کو آسمانی کتابیں بھی دی گئیں۔ جن نبیوں کو کتابیں دی گئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن حکیم آسمانی کتابیں ہیں، جن میں قرآن حکیم آخری اور اب ایمان لانے کے لیے واحد کتاب ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے قصہ یونس میں کیا نتیجہ حاصل کیا کہ ہم لوگ جب بھی توبہ کریں گے اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم تفویض کار کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ کو یاد کرنا ہے اور ان کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے دریائے فرات، پھر ہے نینوا، پھر ہے تبلیغ، پھر قرا، پھر مفہوم، فریاد، گھٹن، اگلا۔ یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے نیو پیج پہ ڈے اور ڈیٹ، یعنی کہ آپ نے بروز بدھ 2 دسمبر کی ڈیٹ ڈالنی ہے اور ایک پیج پہ آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ آپ نے سوال لکھیں گے، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور پھر الفاظ اور معنی تعمیل کرنا، حکم بجا لانا، قبول کرنا، منظور کرنا، تبلیغ کرنا، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانا، مشورہ کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، توبہ کرنا، اللہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، نازل ہونا، آسمان سے اترنا، فریاد، درخواست، گھٹن، سانس بند ہونا، بے چینی، قرا، پرچی ڈالنا۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، ان کو آپ نے نیو پیج پہ، یعنی کہ جب آپ اپنا ہوم ورک اسٹارٹ کریں یا آپ اپنی کاپی میں کام شروع کریں تو آپ نے یہ الفاظ معنی دن اور تاریخ کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا انڈیکس بھی ساتھ کے ساتھ مینٹین کرنا ہے اور دن اور تاریخ اس میں بھی لکھنا ہے۔ شکریہ۔